نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں میلاد شریف کے ثبوت میں قرآن، احادیث، اقوال علماء، ملائکہ اور پیغمبروں کے افعال اور خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا، اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اور مقبول بندوں کا محفل میلاد کرنا، اس سے پہلے اس کے دلائل اور اس کے ثبوت پیش کیے جا چکے۔ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے اور ہر جگہ میں علماء و اولیاء، مشائخ اور عامت المسلمین اس میلاد شریف کو مستحب جان کر کرتے رہے اور کرتے ہیں، یعنی علماء کرام بھی اور عامت المسلمین بھی، یعنی عوام مسلمین جو عوام ہیں، یہ سب کے سب میلاد شریف مستحب جان کر کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں، کوئی اسے ناجائز نہیں سمجھتا۔ حرمین شریفین میں بھی نہایت اہتمام سے یہ مجلس پاک منعقد کی جاتی ہے۔ آج بھی آپ حرمین شریفین چلے جائیے تو وہاں پر بڑے تذک و احتشام کے ساتھ محفل میلاد کا انعقاد لوگ کرتے ہیں۔ جس ملک میں بھی جاؤ مسلمانوں میں یہ عمل پاؤ گے۔ اولیاء اللہ اور علماء امت نے میلاد شریف کے بڑے بڑے فائدے اور برکات بیان فرمائے ہیں، اور ہم حدیث نقل کر چکے کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ مسلمان جسے اچھا سمجھے، اچھا جانے، قرآن فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، مسلمانوں سے خطاب ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اے مسلمانوں تاکہ تم گواہ ہو۔ تو مسلمان گواہ ہو جائیں، یعنی مسلمان جسے اچھا سمجھے، جو افعال کریں اچھے، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، لہذا محفل میلاد پاک مستحب ہے۔ مجمع البحار کے اخیر میں صفحہ نمبر 550 میں ہے کہ شیخ محمد ظاہر محدث ربیع الاول شریف کے متعلق فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَهْرُ أُمِرْنَا بِإِظْهَارِ الْحَبُورِ فِيهِ كُلَّ عَامٍ، یعنی فَإِنَّهُ شَهْرُ، بے شک یہ وہ مہینہ ہے، کیا فرماتے ہیں، أُمِرْنَا بِإِظْهَارِ الْحَبُورِ فِيهِ كُلَّ عَامٍ، کہ جس مہینے میں ہمیں ہر سال خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اولیاء کاملین کا یہ عقیدہ تھا۔ معلوم ہوا کہ ربیع الاول شریف میں ہر سال خوشی منانے کا حکم وارد ہوا ہے۔ تفسیر روح البیان 26واں پارہ سورہ فتح میں جو مشہور آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ، تو اسی آیت کی تفسیر میں ہے
کہ میلاد شریف کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم ہے. میلاد شریف کرنا بھی یہ حضور کی تعظیم ہے، جبکہ وہ بری باتوں سے خالی ہو. یہ ہم بھی کہتے ہیں بری باتوں سے خالی ہو، ڈھول باجے تاشے ناچ گانے وغیرہ سے خالی ہو، تو یہ حضور کی تعظیم ہے. اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا مستحب ہے. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن حجر حیتمی نے فرمایا کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر سب کا اتفاق ہے. اس سے پہلے بدعت کا بیان گزر چکا، جس کی ایک قسم تھی بدعت حسنہ، یعنی نئی ایجاد لیکن اچھی ہو، جو خلاف شرع خلاف سنت نہ ہو. تو اس کے مستحب ہونے پر، اچھا ہونے پر، محبوب ہونے پر، پیارا ہونے پر سب کا اتفاق ہے. اور میلاد شریف کرنا اور اس میں لوگوں کا جمع ہونا بھی اسی طرح بدعت حسنہ ہے، یعنی میلاد شریف کرنا بھی بدعت حسنہ ہے. اور امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا. یہ امام سخاوی فرماتے ہیں اپنا قول کہ حضور کے زمانے میں اس طرح سے میلاد نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا، تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، لیکن بعد میں ایجاد ہوا. پھر ہر طرف کے اور ہر شہر کے مسلمان ہمیشہ مولود شریف کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور طرح طرح کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پڑھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اور اس مجلس پاک کی برکتوں سے ان پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے. یعنی مان لیا جائے اس طریقے سے میلاد شریف نہیں ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں جس طرح اب ہوتا ہے، لیکن اس کی بڑی برکتیں اور اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے. امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی تاثیر یہ ہے کہ سال بھر اس کی برکت سے امن رہتی ہے، لوگ امان میں رہتے ہیں، امن میں رہتے ہیں، اور اس میں مرادیں پوری ہونے کی خوشخبری ہے. فرماتے ہیں جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل تھا، اور ابن دحیہ نے اس کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی اس بادشاہ کے لیے، جس پر بادشاہ نے اس کو 1000 اشرفیہ نظر کی، اور حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سنت سے ثابت کی ہے اور ان کا رد کیا ہے، جو کہ اس کو بدعت سیئہ کہہ کر منع کرتے ہیں. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد شریف بدعت سیئہ ہے، تو حافظ ابن حجر اور امام سیوطی وغیرہ یہ اجلہ علماء کرام محدثین فقہا، یہ حضرات یہ میلاد شریف کی اصل کو سنت سے ثابت کرتے ہیں، اور جو لوگ اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں ان کا رد کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم انہی اولیاء کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی ان کا رد کرتے ہیں. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون فی کل سنت جدیدۃ. اہل اسلام مسلمان ہمیشہ ہر سال، ہر نئے سال محفلیں کیا کرتے تھے، محفل کیا کرتے ہیں. وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، اور میلاد شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اس میلاد شریف پڑھنے کی برکتیں ان پر پورے طور پر ظاہر ہوتی ہے نا، فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے. اور اسی کتاب کے دیواچے میں یہ اشعار بھی فرماتے ہیں کہ لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، کہ اسی وجہ سے یہ جو شہر یعنی یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ اسلام میں، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی منقبتیں، بڑی تعریف ہے
تفوق علی الشہور، اور یہ تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے نا. ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور، یعنی وہ بہار ہے ربیع الاول میں، یہ وہ بہار ہے کہ جس کے اندر بہار اس میں بھی بہار ہے نا، اور وہ نور ہے کہ جس کے اوپر نور اور پھر اس کے اوپر بھی نور ہے نا. تو اس عبارت سے تین باتیں معلوم ہوئی کہ ایک یہ کہ مشرق و مغرب کے مسلمان اس کو اچھا جان کر کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، صوفیاء نے اس کو اچھا جانا، جیسے امام سیوطی، علامہ ابن حجر حیتمی، امام سخاوی، ابن جوزی، حافظ ابن حجر وغیرہ. تیسری بات یہ کہ میلاد پاک کی برکت سے سال بھر تک گھر میں امن، مراد پوری ہونا، مقاصد برانا حاصل ہوتا ہے. تو میلاد شریف جو منائے تو منائے، انہیں برکتیں حاصل ہوگی، جو نہ منائے تو وہ محروم ہے. فرماتے ہیں اب عقلی دلیل بھی دے رہے ہیں. یہاں تک تو آپ نے نقلی دلیل دی. نقلی دلیل کا مطلب یعنی آیات کریمہ کو نقل کرتے ہوئے، احادیث کریمہ کو ذکر کرتے ہوئے، اقوال فقہاء اور علماء کو ذکر کرتے ہوئے دلائل پیش کیے. اب یہاں سے عقلی دلیل فرما رہے ہیں کہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ میلاد شریف بہت مفید محفل ہے، اس میں چند فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں؟ کہ مسلمانوں کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بڑھتی ہے. میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی شان بیان ہوتی ہے، حضور کی نعت بیان ہوتی ہے، حضور کے فضائل بیان ہوتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، نعت وغیرہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بڑھانے کے لیے درود اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال زندگی کا مطالعہ ضروری ہے. حضور کے زندگی کے حالات کو پڑھنا، مطالعہ کرنا ضروری ہے. اور پڑھے لکھے لوگ تو کتابوں میں حالات دیکھ سکتے ہیں، مگر جو نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ خواندہ، جو پڑھتے نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو اس طرح سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے. میلاد شریف میں سننے کا موقع مل جاتا ہے. یہ مجلس پاک غیر مسلموں میں تبلیغ احکام کا ذریعہ بھی ہے نا. مجلس منعقد ہو گئی تو اب اس میں جو ہے اپنے عقائد بھی بیان ہو جاتے ہیں، حضور سے محبت بھی بیان ہو جاتی ہے، تبلیغ احکام کا ذریعہ بھی ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات طیبہ سنیں، اسلام کی خوبیاں دیکھیں. تو خدا توفیق دے تو وہ بھی اسلام لے آئیں، وہ کفار بھی سن کر اسلام لے آئیں. تیسری بات یہ کہ اس مجلس کے ذریعے سے، جیسا کہ خصوصی طور پر جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام یہ سنی دینی نشست کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بھی محفل میلاد ہے نا، یہ بھی محفل میلاد ہے. فرماتے ہیں تیسرے یہ کہ اس مجلس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مسائل دینیاں بتانے کا موقع ملتا ہے. دینی مسائل بتانے کا بھی موقع ملتا ہے کہ بعض دیہات کے لوگ جمعہ میں آتے نہیں، اور اس طرح سے بلاؤ تو جمع نہیں ہوتے. نماز پڑھنے کے لیے بلاؤ، مسجد میں بلاؤ، عبادت کے لیے بلاؤ تو جمع نہیں ہوتے دیہات والے لوگ. ہاں، محفل میلاد شریف کا نام لو تو فوراً بڑے شوق سے جمع ہو جاتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے کہ میلاد شریف پروگرام، جلسے کا نام لو تو فوراً جمع ہو جاتے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا ہے. اب اسی مجلس میں مسائل دینیاں بتاؤ تو ان کو ہدایت کرو تو یہ اس کا اچھا موقع ملتا ہے، اس چیز کا اچھا موقع ملتا ہے. چوتھے یہ کہ میلاد شریف میں ایسی نظمیں بنا کر پڑھی جائیں جن میں مسائل دینیاں ہوں اور مسلمانوں کو ہدایت کی جائے. یعنی نظم میں بھی پڑھی جائے نعت شریف تو اس میں مسائل بھی بیان ہو، احادیث کا مفہوم بھی بیان ہو. یعنی اعلیٰ حضرت اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے جائیں تو اس میں مسائل بھی بیان ہو جاتے ہیں، عقائد بھی بیان، تبلیغ بھی ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ اسی مجلس میں مسائل دینیاں بتاؤ
فرماتے ہیں کہ میلاد شریف میں ایسی نظمیں بنا کر پڑھی جائیں جن میں مسائل دینیاں ہوں اور مسلمانوں کو ہدایت کی جائے. کیونکہ بمقابلہ نثر کے نظم دل میں زیادہ اثر کرتی ہے. یعنی جب نعت کے انداز میں پڑھا جائے تو یہ دل میں زیادہ اثر کرتی ہے اور جلد یاد بھی ہو جاتی ہے. اشعار جلدی یاد بھی ہو جاتے ہیں. پانچویں یہ کہ اس مجلس میں سنتے سنتے مسلمانوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب شریف، اولاد پاک، ازواج مطہرات اور ولادت پاک، پرورش کے حالات یاد ہو جائیں گے. یہ سب یاد ہو جائیں گے محفل میلاد پڑھتے پڑھتے. فرماتے ہیں آج قادیانی، مرزائی، رافضی وغیرہ کو اپنے مذہب کی پوری معلومات ہوتی ہے. رافضیوں کو دیکھ لیجئے، اپنے مذہب کی ان کو پوری معلومات ہوتی ہیں. رافضی کے بچوں کو بھی 12 اماموں کے نام اور خلفائے راشدین کے اسماء جو ہے وہ تبرہ کرنے کو یاد ہوتے ہیں. خلفائے راشدین کے خلاف بکنے کے لیے ان کو خلفائے راشدین کے بھی نام یاد ہوتے ہیں، 12 اماموں کے بھی نام یاد ہوں گے. مگر اہل سنت کے بچے تو کیا، بوڑھے بھی اس سے غافل ہیں. ہمارے بوڑھے بھی اس سے غافل ہیں، ان کو بھی تمام نام یاد نہیں ہوں گے، 12 اماموں کے نام یاد نہیں ہوں گے. اور فرماتے ہیں میں نے بہت بوڑھوں سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کتنی ہے، داماد کتنے ہیں، تو میں نے بے خبر پایا، معلوم ہی نہیں. اگر ان مجلسوں میں ان کا چرچا رہے تو یہ بات بھی بہت مفید ہو، بنی ہوئی چیز کو نہ بگاڑو بلکہ بگڑی ہوئی کو بنانے کی کوشش کرو. وہ جو مخالفین ہیں تو وہ اب ان سے مخاطب ہیں کہ ایک بنی بنائی چیز ہے محفل میلاد، جس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، لوگوں میں علم کا ذریعہ بھی ہے یہ، تو ایک بنی بنائی چیز کو بگاڑو مت، بلکہ جو بگڑی ہوئی ہے اس کو بنانے کی کوشش کرو. اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرو. مخالفین کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب نے فیصلہ ہفت مسئلہ میں محفل میلاد شریف کو جائز اور باعث برکت فرمایا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ، یہ بھی ہمارے سنی صحیح العقیدہ، لیکن ان کے چیلے چپاڑے یہ جو ہے اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، یہ لوگ جو ہے بگڑ گئے. تو مخالفین کے یہ پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ صاحب، انہوں نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں محفل میلاد شریف کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت فرمایا ہے نا. چنانچہ وہ اس کے صفحہ نمبر 8 پر فرماتے ہیں کہ مشرب فقیر کا یہ ہے، یعنی وہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری یہ عادت ہے کہ محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعے برکات سمجھ کر ہر سال میں منعقد بھی کرتا ہوں، اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. قیام کی حالت میں محفل میلاد کرتا ہوں تو اس میں لطف و لذت پاتا ہوں. عجیب بات ہے کہ پیر صاحب تو مولود شریف کو ذریعہ برکات سمجھ کر خود ہر سال کریں، اور مریدین جو ہے وہ مخلصین کا عقیدہ، جو مریدین مخلصین اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہو کہ شرک و کفر کی محفل، معاذ اللہ محفل میلاد جو ہے وہ شرک و کفر کی محفل ہے. نہ معلوم کہ اب پیر صاحب پر کیا فتویٰ لگے گا، اب ان کے پیر صاحب پر ان کا کیا فتویٰ ہوگا. ان کے پیر صاحب جو ہے وہ خود کھڑے ہو کر میلاد شریف منانے کو باعث برکت اور لذت پاتے تھے. ہم عرس کی بحث میں انشاءاللہ آگے عرس کی بحث بھی آئے گی تو اس میں عرض کریں گے کہ فقہا کے نزدیک بغیر دلیل کراہت تنزیہی کا بھی ثبوت نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی دلیل نہیں ہے کسی چیز کے لیے تو اس کو مکروہ تنزیہی بھی نہیں بول سکتے. آپ کو مکروہ تنزیہی بھی بولنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. آپ محفل میلاد کو حرام یا شرک کہو، بدعت کہو تو بہت بڑی بات ہے، مکروہ تنزیہی کہنے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. بغیر دلیل کراہت تنزیہی کا بھی ثبوت نہیں ہو سکتا. حرمت تو بہت بڑی چیز ہے، اور استحباب کے لیے یعنی پسندیدہ ہونے کے لیے، محبوب ہونے کے لیے، پیارا ہونے کے لیے، مستحب ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ مسلمان اس کو اچھا جائے.
بس مسلمان اس کو اچھا جانے، تو جو کام شریعت میں منع نہیں اور مسلمان اس کو نیت خیر سے کرے یا کہ عام مسلمان اس کو اچھا جانتے ہوں تو وہ مستحب ہے۔ اس کا ثبوت بدعت کی بحث میں بھی ہو چکا۔ تو محفل میلاد شریف کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ شرعاً یہ منع نہیں اور مسلمان اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں، نیت خیر سے کرتے ہیں، لہٰذا یہ مستحب ہے۔ مگر حرام کہنے والے اس کی حرمت پر کون سی قطعی ثبوت، قطعی دلالت حدیث یا آیت لائیں گے؟ صرف بدعت کہہ دینے سے کام نہیں چلتا۔ یعنی جو مخالفین ہیں، جو منع کرنے والے ہیں، جو حرام کہنے والے ہیں، تو اب ان پر لازم ہے کہ حرام ہونے پر کوئی جو ہے دلیل پیش کریں، کوئی آیت پیش کریں، کوئی حدیث پیش کریں۔ اب وہ کہاں سے لائیں گے؟ صرف بدعت کہہ دینے سے کام نہیں چلتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محفل میلاد شریف کا منانا یہ قرآن پاک کی آیات کریمہ، احادیث کریمہ، اقوال فقہا اور علماء، بلکہ عقلی دلائل سے بھی جائز، مستحسن، بلکہ مستحب اور کار ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زندگی بھر اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محفل میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔